کارروائی اور اس سیشن کو چلانے کے لیے محترم المقام جنہوں نے آج کی اس بزم کو، آج کے اس پروگرام کو سجانے میں کافی جان فشانی کا مظاہرہ کیا ہے، میری مراد ڈاکٹر سید شفیع الدین اعجاز صاحب کورسپونڈنٹ فضیلہ ہائی اسکول سے ہیں کہ آپ تشریف لائیں اور آج کے اس پروگرام اس سیشن کو آگے بڑھائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس انداز میں جواب آتا ہے اس انداز سے معلوم ہوتا ہے کہ میں کس سے مخاطب ہوں۔ کیا میں ایک زندہ قوم سے مخاطب ہوں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بزرگوں، دوستوں، آج کے اس بزم میں آپ سب کا میں استقبال کرتا ہوں۔ مسلم گریجویٹس فورم کے زیر اہتمام یہ جو کانفرنس منعقد کی جا رہی ہے اس کے پیچھے ایک بہت اہم وجہ ہے۔ وہ وجہ یہ ہے کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس قوم کو احساس خود اپنی حالت کے بدلنے کا۔ تو جب تک وہ احساس ہمارے دلوں میں آئے گا نہیں، ہمارے ذہنوں میں آئے گا نہیں کہ ہم کو ہماری اس قوم کی جو حالت ہے اس کو بدلنا ہے، اس کو سدھارنا ہے، تب تک ہمیں اللہ کی طرف سے مدد بھی حاصل نہیں ہوگی۔ اسی لیے اس احساس کو آپ کے اندر جگانے کے لیے، اس جذبے کو آپ کے اندر جگانے کے لیے ایک کال کیا گیا تھا کہ آپ سب یہاں پہ جڑے۔ اور میں یہاں دیکھ رہا ہوں کہ جو لوگ یہاں پر آئے ہیں ان لوگوں کے اندر بفضل تعالیٰ وہ چنگاری اللہ رب العزت نے جلائی ہے، اور وہ چنگاری انشاءاللہ تعالیٰ ایک روشن مشال ضرور بنے گی، بہت جلد بنے گی انشاءاللہ۔ پیارے دوستوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کہ اللہ کے نزدیک ایک طاقتور مسلمان ایک کمزور مسلمان سے زیادہ محبوب ہے، یعنی وہ مسلمان جو طاقتور ہے وہ اللہ کے نزدیک زیادہ محبوب ہے۔ اور آج کے اس دور میں علم سے بڑی طاقت اور کوئی نہیں ہے، لہٰذا میں ہماری اس امت کے طاقتور لوگوں سے مخاطب آج ہو رہا ہوں، اور وہ طاقتور لوگ یہاں پہ موجود ہیں۔ آپ سب کا تہ دل سے میں استقبال کرتا ہوں آج کے اس فرسٹ سیشن میں، اور آج کا فرسٹ سیشن از ڈائریکٹڈ ٹورڈز مسلم ویمن اینڈ لیڈرشپ کرائسس۔ انشاءاللہ تعالیٰ عورتوں کی نمائندگی کرنے کے لیے ایک بہت اہم ممبر ہمارے ساتھ بہت جلد جڑنے والی ہیں، ڈاکٹر اسما زہرا صاحبہ، جو ممبر ہے آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی۔ وہ ایک ایسی ایکٹیوسٹ ہے جنہوں نے بہت محنت کی تھی مسلمان عورتوں کی نمائندگی کرنے کی، جب طلاق ثلاثہ یعنی ٹرپل طلاق کا جب بل آیا تھا اور مسلمان عورتوں کو غلط طریقے سے ریپرزینٹ کیا جا رہا تھا، ایسے لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان عورتوں کا نمائندہ بتا رہی تھی، ہم کو مس ریپرزینٹ کر رہی تھی، اس دور میں ڈاکٹر اسما زہرا نے بہت قابل تعریف کام کیا ہے۔ وہ بہت جلد ہم سے انشاءاللہ جڑے گی، وہ اس سیشن کی مین سپیکر ہے۔ مگر لیڈرشپ ایز اے کرائسس از ریلیونٹ ٹاپک بوتھ فار مین اینڈ ویمن۔ اور یہاں پہ آج کے اس ڈسکشن میں ہم یہ بات دیکھیں گے، ہم بات سیکھیں گے، یہ بات سمجھیں گے کہ لیڈرشپ کرائسس کس طرح سے ہمارے قوم کے اندر پنپ رہا ہے۔ لیڈرشپ کرائسس مانے مولانا ابوالکلام آزاد کے بعد ہندوستان میں صرف ایک یا دو کو چھوڑ کے ایسے کون سے مسلمان رہنما ابھر کے نکلے؟ میں یہ بات واضح طور پہ وداؤٹ اینی پولیٹیکل ایفیلیشنز یہاں کھڑ کے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ حیدرآباد کے لوگوں کی سیاسی سمجھ کی ہم سب کو تعریف کرنی چاہیے کہ ایک ایسا نمائندہ جو وہاں پر ایوان میں کھڑ کے مسلمانوں کی آواز بلند کر سک رہا ہے، حیدرآباد نے ہندوستان کو دیا ہے الحمدللہ۔ ہماری بہت ساری ڈس ایگریمنٹس ہو سکتی ہیں، مگر جب بات ایک جہتی کی آتی ہے تو اتحاد کا مظاہرہ ہمیشہ ہم نے کیا ہے، اور یہ جو سیاسی سوجھ بوجھ ہے ضرورت ہے سارے ملک کے لوگوں کو اختیار کرنے کی، اور انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہم اس چیز کو یقینی بنائیں گے کہ ہم متحد ہو جائیں، ایک ہو جائیں، تاکہ یہ جو ملک ہے جس کے لیے ہمارے آباء و اجداد نے قربانیاں دی تھی، وہ ملک کو ہم ایک روشن مستقبل انشاءاللہ عطا کریں گے انشاءاللہ بفضل۔ تو لیڈرشپ کرائسس کا یہ سیشن ہے۔ ڈاکٹر اسما زہرا صاحبہ کا جو بھی سرمن ہوا، جو بھی ڈسکشن ہوا، اور سید عارف صاحب کا جو بھی سیشن ہوا ہے،
جو بھی سرمن ہوا ہے اس سے اگر میں سیشن کو سم اپ کروں تو دو چیزیں سمجھ باتیں باہر نکل کے آتی ہیں اس سیشن کی کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ویمن لیڈرشپ, ویمن بیکم اویئر, تو میری سبھی سے یہ گزارش ہے اور میں چاہوں گا کہ اس بات کو سب لوگ مانیں کہ ہم کو ازواج المطہرات کی جو سیرت ہے ان کو ہماری بچیوں کو پڑھانا پڑے گا, ان کو ام المومنین بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی بتانی ہوگی, بی بی فاطمہ الزہرا کی زندگی بتانی ہوگی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, تب جا کے they will become good and responsible women of this ummah. اور جہاں تک لیڈرشپ اور فالوورشپ کا سوال ہے, جیسا ابھی کہا گیا تھا, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب امیر المومنین تھے تو ہی واز ونڈرفل ایز اے لیڈر. اور اگر فالوورز یہ سیکھنا چاہتے ہیں کہ کس طرح سے وہ اچھے فالوورز بنے تو دور خلافت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے, اور اس میں سب سے بہترین فالوور میں آئیں گے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جنہوں نے حضرت عمر کے دور میں پورا سیکرٹیریٹ قائم کیا, پورا سیکرٹیریٹ قائم. تو آپ کو اگر سیکھنا ہے کہ اچھا فالوور کیسا بننا ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت آپ پڑھیں گے جب وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں تھے. سیکرٹیریٹ اسٹیبلش کرنا, پورا ایک عملہ تیار کرنا, یہ ساری ذمہ داری حضرت علی کے اوپر تھی. تو تھینک یو, آئی تھنک وی ہیڈ اے ونڈرفل سیشن. اینڈ یہاں پہ بات جو ہوگی وہ یہ ہوگی کہ جو ایجوکیٹڈ مسلمان ہیں ان کا ویژن اور ان کا مشن کیا ہونا ہے. اگر ہم ہمارے بچوں کو تعلیمی یافتہ بنا رہے ہیں تو اس کے پیچھے ہمارا جو نظریہ اور ہمارا مقصد کیا ہونا چاہیے, اس پر روشنی ڈالیں گی ڈاکٹر نوشینہ صاحبہ. یہ قول ہے, میرے بچوں سے مخاطب ہو رہے تھے تو ان کا ایک سیشن ایسا تھا کہ موجودہ دور میں ایک انسان ولی کیسا بن سکتا ہے. اس ٹاپک پر جب وہ بات کر رہے تھے تو مولانا شفیع صاحب نے یہ فرمایا کہ ایک انسان موجودہ دور میں ولی بن سکتا ہے اگر وہ اپنی نیت کو سدھار لے کہ میرا علم, میری تعلیم میں استعمال کروں گا میری قوم کو آگے بڑھانے کے لیے. اگر یہ ہماری نیت بن جائے تو وہ انشاءاللہ وقت کا ولی بنے گا. اس کا ایک بڑا تفصیل بیان. I would take the honor and pleasure of inviting on stage Janab Sayyid Rafiuddin Safdar Sahab to please occupy his chair on the dais. Can we hear it for Dr. Janab Sayyid Rafiuddin Safdar Sahab? I request Anwar Khan Sahab to kindly occupy his place on the dais. Taaliyan bajti rehni chahiye. The youngsters in the crowd, come on, good. I invite Shehbaz Sahab and Ejaz Sahab to please occupy their seats on the dais. Ejaz Sahab, آپ کو Media is considered as the fifth pillar of democracy. اور میڈیا کی حالت آپ سے چھپی ہوئی ہے نہیں. ہم دعا لکھتے ہیں, وہ دغا پڑھتے ہیں. ہم دعا لکھتے ہیں, وہ دغا پڑھتے ہیں. ایک نقطے نے محرم سے مجرم کر دیا, صرف ایک نقطے نے. تو میڈیا کس طرح سے پورٹرے کرتا ہے اس کے اوپر میڈیا کا ریسپانس کیسا ہونا چاہیے by Indian Muslims is what I would like to have 1 or 2 lines because we are